تو انہیں کچھ فائدہ دو. یعنی اگر ان کا مہر مقرر ہو چکا تھا تو خلوت سے پہلے طلاق دینے سے شوہر پر آدھا مہر واجب ہوگا، اور اگر مہر مقرر نہیں ہوا تھا تو ایک جوڑا دینا واجب ہے جس میں 3 کپڑے ہوتے ہیں. وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور اچھی طرح سے چھوڑ دو. اچھی طرح سے چھوڑنا یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کر دیے جائیں اور ان کو کوئی ضرر تکلیف نہ دی جائے، ان کو کوئی ضرر نہ دیا جائے، کوئی تکلیف نہ دی جائے اور انہیں روکا نہ جائے، کیونکہ ان پر عدت نہیں ہے. جس عورت کا نکاح ہوا اور خلوت سے پہلے طلاق دے دی گئی تو ایسی عورت پر عدت نہیں ہے، اور شوہر نے اگر نکاح کے وقت مہر مقرر کیا تھا تو آدھا مہر دے گا، اور مہر مقرر نہ کیا تھا تو ایک جوڑا دے گا جس میں 3 کپڑے ہوں گے. یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے آپ کے لیے حلال فرمائی آپ کی وہ بیویاں، ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، آپ کی وہ بیویاں جن کو آپ مہر دیں. مہر کی تعجیل اور عقد میں تعین افضل ہے، یعنی مہر نقد دے دینا، فوراً دے دینا، اور نکاح کے وقت مہر کا ذکر کرنا، اس کو معین کرنا افضل ہے. شرط حلت نہیں، یعنی یہ نکاح کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ مہر کو معجل طریقے پر دینا یا اس کو مقرر کرنا اولا و بہتر ہے، واجب نہیں. وما ملکت یمینک، اور آپ کے ہاتھ کا مال کنیزیں، مما افاء اللہ علیک، جو اللہ نے آپ کو غنیمت میں دیں، جیسے حضرت صفیہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں کنیزیں تھیں جن کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد فرمایا اور ان سے نکاح فرمایا، اور انہیں ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا. غنیمت میں ملنے کا ذکر بھی فضیلت کے لیے ہے، کیونکہ مملوکات بملک یمین، خواہ خرید سے ملک میں آئی ہوں یا ہبہ سے یا وراثت سے یا وصیت سے، وہ سب حلال ہیں. یعنی کنیز کسی بھی طریقے سے کسی کی ملکیت میں آ جائے، چاہے ہبہ سے، وراثت سے، وصیت سے، وہ سب حلال ہیں. لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ اب فی زمانہ پوری دنیا میں کہیں بھی کنیز کا وجود نہیں. وَبَنَاتِ عَمِّکَ، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ عَمَّاتِکَ، اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں، یہ بھی ہم نے آپ کے لیے حلال کی. وَبَنَاتِ خَالِکَ، اور ماموں کی بیٹیاں، وَبَنَاتِ خَالَاتِکَ اللَّاتِی ہَاجَرْنَ مَعَکَ، اور خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. ساتھ ہجرت کرنے کی قید بھی افضل کا بیان ہے، کیونکہ بغیر ساتھ ہجرت کرنے کے بھی ان میں سے ہر ایک حلال ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ان عورتوں کی حلت اس قید کے ساتھ مقید ہو، جیسا کہ ام ہانی بنت ابی طالب کی روایت اس طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ چچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، اس سے نکاح کرنا جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جائز ہے. مگر یہاں پر یہ قید لگائی گئی اللاتی ہاجرن معک، ان سے نکاح ہو سکتا ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. تو بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو ہجرت کا ذکر ہے یہ صرف فضیلت کے لیے ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور بعد نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا یا پھوپھی وغیرہ کی انہی بیٹیوں سے شادی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہو. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور ایمان والی عورت،
ان وہبت نفسہا للنبی، اگر وہ اپنی جان نبی کی نظر کرے، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی اسے نکاح میں لانا چاہیں۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اس مومنہ عورت کو حلال کیا جو بغیر مہر اور بغیر شروط نکاح اپنی جان آپ کو ہبہ کرے، بشرطے کہ آپ اسے نکاح میں لانے کا ارادہ فرمائیں۔ یعنی اگر کوئی مسلمان عورت آ کر یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ، میں اپنی جان آپ کو ہبہ کرتی ہوں اور آپ اسے قبول کر لیں، نکاح میں لانے کا ارادہ فرما لیں، تو بغیر شروط نکاح اور بغیر مہر کے وہ آپ کے نکاح میں داخل ہو جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس میں آئندہ کے حکم کا بیان ہے، کیونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے کوئی بھی ایسی نہ تھیں جو ہبہ کے ذریعے سے مشرف بزوجیت ہوئی ہوں۔ جن مومنہ عورتوں نے اپنی جانیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر کر دیں، وہ میمونہ بنت حارث، حضرت خولہ بنت حکیم، ام شریک اور زینب بنت خزیمہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ کو قبول فرمایا اور یہ امہات المومنین میں سے ہیں، انہیں یہ شرف حاصل ہوا۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص آپ کے لیے ہے، امت کے لیے نہیں۔ یعنی بغیر مہر کے نکاح خاص آپ کے لیے جائز ہے، امت کے لیے جائز نہیں۔ امت پر ہر صورت میں مہر واجب ہے، چاہے مہر کا ذکر ہو یا نہ ہو، مہر معین کریں نہ کریں، یہاں تک کہ اگر نکاح کے اندر یہ ذکر ہو جائے کہ نکاح اس طور پر کیا کہ کوئی مہر نہیں دیا جائے گا، پھر بھی مہر لازم ہوگا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب مہر کا ذکر نہ ہو یا مہر کی نفی کر دی جائے تو مہر مثل لازم ہوتا ہے۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس عورت سے نکاح ہوا ہے، ایسی عورت اس کے خاندان کی جو دیگر عورتیں ہیں جو اس عمر کی ہوں اور اسی خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، تو ان کا جو مہر مقرر کیا جاتا ہے وہی مہر اس کو ملے گا، اسے مہر مثل کہتے ہیں۔ اور اگر مہر انہوں نے نکاح کے وہ مقرر کیا تو جو مقرر کیا ہے وہ مہر دیا جائے گا۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہمیں معلوم ہے جو ہم نے مسلمانوں پر مقرر کیا ہے ان کی بیویوں میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کے ہاتھ کے مال کنیزوں میں۔ یعنی بیویوں کے حق میں جو کچھ مقرر فرمایا ہے وہ مہر ہے، گواہ ضروری ہے، اور باری کا واجب ہونا یہ ہے، اور 4 آزاد عورتوں تک کو نکاح میں لانا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے مہر ضروری ہے، اور مہر کی کم از کم مقدار مقرر کی گئی۔ نکاح کے وقت 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، 2 مرد گواہ ہوں یا 1 مرد 2 عورتیں گواہ ہوں۔ 1 سے زائد بیویاں ہوں تو ان میں باری مقرر کرنا یہ واجب ہے، اور 4 عورتوں سے زیادہ اپنے نکاح میں ایک ساتھ وہ نہیں رکھ سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعاً مہر کی مقدار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرر ہے، اور وہ 10 درہم ہے۔ 10 درہم تقریباً 31 گرام چاندی ہوتی ہے، تو مہر 31 گرام چاندی سے کم مقرر نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے مقرر کیا مثلا 31 گرام چاندی بالفرض 1800 روپے کی ہو، اور کسی نے مہر مقرر کیا 500 روپے، تو قاعدہ یہ ہے کہ 31 گرام چاندی سے یعنی 10 درہم سے کم اگر مہر مقرر کیا تو خود بخود شرعی مہر دینا لازمی ہوگا، یعنی 500 روپے دینا لازم نہیں ہوگا، بلکہ 31 گرام چاندی کی جو رقم ہے وہ دینی ہوگی۔ اگر 1800 روپے ہے تو 1800 روپے لازم ہو جائے گا، اس سے کم کرنا ممنوع ہے۔ 10 درہم سے کم مہر کو مقرر کرنا ممنوع ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔